تفقہ فی الدین کی صلاحیت وہاں پیدا کرنے کی کوششیں جاری کی. علماء پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان قوم کی جو صلاحیت ہونی چاہیے وہاں کہیں نہ کہیں کمی تھی. جب تو علماء کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ وہ صلاحیت پیدا کی جائے طلباء کے اندر کہ وہ کسی ماحول میں جائیں، کسی طبقے سے ان کو بات کرنی ہو اور کسی قسم کی دشواری ہو. الحمدللہ حضرت علماء نے جو مقصد پیش نظر رکھا کہ یہ بہت سے الحمدللہ افراد تیار اور یہ جو ادارے ہیں ان کا تعلق علماء سے ہے، ان کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن یاد رکھیے انسان قوم کی صلاحیت تو پیدا کر دی گئی کہ تفقہ فی الدین کی صحیح صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. کئی بڑے خطرے ایسے افراد تیار ہو جائیں جو بڑے زبان آور ہوں اور لکھنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہوں لیکن منزل سے بے خبر ہو تو کہاں پہنچائیں گے؟ میں مثال دیتا ہوں اس دور کے فکروں میں سے کتنا کوئی اچھا لکھے، کوئی اچھا بولے، اپنی جگہ پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں لے جائیں. میں اچھا اس کی مثال دیتا ہوں. سڑک سے بڑی شاندار سڑک ہائی وے اور ہائی وے سے آ گئی جو شاندار سڑکیں بن رہی ہیں 150 کی رفتار سے چلو، لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ منزل کیا ہے. ایسا تو نہیں ہے آپ سڑک پر چلے جائیے اور چلتے چلے جائیے، سڑک کہیں نہ کہیں پہنچائے گی. ابھی ایک صاحب نے بتایا قصہ دبئی میں تھا، ان کو راستہ بتا وہ موڑ آیا وہاں سے آپ کو بائیں موڑنا. بہت اچھی بات. اب جب وہ بائیں موڑنے کا وقت آیا تو آپ کو ڈرائیور صاحب نے دیکھا کہ یہ سڑک زیادہ اچھی ہے دائیں طرف ہے، بس وہ چلے 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر کے بعد یہ صاحب جا کے کہاں جا رہا ہے ادھر مڑے تھے دائیں طرف مڑ گیا. میں نے دیکھا سڑک بڑی اچھی ہے اور آپ کو دیکھا کہ تمہیں سڑک دیکھ لی تھی جانا کہاں ہے تمہارے سامنے رہنا چاہیے. بات جس سے سمجھ میں آتی ہے اچھا لکھنا اچھا بولنا کافی نہیں ہے، اصل تو ہماری منزل کی تعلیم ہے. اس منزل کا اگر ہم پہنچاتے ہیں تو کون ہمیں کام ہو جا رہے ہیں ہوتا ہے. تو اس لیے تفقہ فی الدین کا مسئلہ تو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ہے. اس کے بعد بھی انسان قوم کی صلاحیت اہم ہے. اس لیے یہ انبیاء علیہ السلام کا کام رہا ہے کہ جس کو بھی اللہ نے بھیجا بھی انسان قوم ہے اپنے قوم کی نفسیات کے جاننے والے، مقام کے جاننے والے. مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ دونوں کام یہاں پر ہو رہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس علاقے میں نظریہ کا ایک تھوڑا سا حصہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ افراد ایجاد ہوں جن کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں بنیادی طور پر ہوں. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ تفقہ فی الدین کا مسئلہ بڑا ہے سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد ضرورت اس بات کی بھی ہے اور بہت اہم ضرورت ہے. دعوت کا کام اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے کہ انذار قوم کی صلاحیت. انذار قوم کی صلاحیت کا کیا مطلب ہے؟ لینذر قومهم اذا رجعوا الیہم پڑھ کے فارغ ہو گئے مدرسے سے. اب اپنے علاقے میں جانا ہے اور جا کر لوگوں کو ڈرانا ہے، ان کو خبردار کرنا ہے. عواقب اب سب سے بڑھ کر آخرت کے جو عواقب ہیں ان سے ان کو خبردار کرنا ہے. یہ نظار ہمیں آیا گیا بتایا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مقصد پیش نظر رہے اور ان سب میں اصل مقصود ذاتی ہے. اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے اور اللہ راضی نہیں ہے ساری دنیا خدا کر جائے آدمی لیکن وہ جہنم میں چلا جائے تو اس کو کیا ملا. اس لیے ان تمام کاموں میں کرنے والوں کو، سننے والوں کو، پڑھانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اپنی نیت کی سوئی درست رکھنی چاہیے. خدا نے پاک درست نہیں رکھے تو پھر ہمارے لیے سارے مسائل ایسے کھڑے ہو جائیں گے اور جو ہمارے کام ہیں کاموں پر بھروسہ نہیں رہ جائے رہیں گے، ختم ہو جائیں گے. مقام اللہ نے انہیں کاموں کی رکھی ہے جو کام اللہ کے لیے ہو. ما کان للہ فهو بقی، ابراہیم لکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قصہ مقالی کہتے اور حضرت بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ رہے ہیں. فرمایا ما کان للہ فهو بقی، جو کام اللہ کے لیے ہو رہ جائے. دنیا نے دیکھا کہ ہوتا ہے امام مالک اللہ کیسی مدد کیسی مقبولیت کی دنیا میں آ گیا. اگر ماں فرماتے ہیں مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار ہو گیا اور غیر مخلص کا سفینہ پار نہ
غرق ہو جاتا. تو یہ ظاہری ڈھانچے بھی کچھ نہیں، اصل تو دل کا مسئلہ ہے. اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہی چیز ہے جس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کی محبت نہیں ہو جائے گا. یہ بنیادی سے باتیں اللہ کے بتانے میں کہنے کی تقریر مقصود نہیں تھی. وہاں جب علیہ سال فرمایا بچے چاہتے ہیں کہ شہر سے بات ہو، میں نے کہا کہ بچے ہمارے بچے ہیں، ظاہر ہے بچے والوں کو بچوں کو دیکھ خوشی ہوتی ہے، خاندان کی طرح اللہ کا کرتا فرمائے. اور آج پورا چہرہ دیکھا کہ اللہ کے اندر غلط صفات پیدا فرمائے، ان صفات کے ساتھ عمل میں ملت کی جو کشتی اس وقت وہ بات اللہ کی قدرت چاہے، اللہ سے مانگے، اسی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. وہی اس مہیا ہوتے ہیں اور اسباب اثر بھی اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے. ورنہ وہی سبب بہت کام کر رہا ہے اور اس میں ساتھ میں ڈاکٹر دادا سے ڈاکٹر بڑی صاحب ہمارے مریض کو دوا نہیں کھاتا نہیں جاؤ ڈاکٹر میں جلدی ساتھ پاس کیا جاؤ ویسے تو میرا ڈاکٹر ہو گیا وہاں گیا وہ فائدہ تب اس کا دیکھا تو لگی دوا کی لیے دے فرمایا تمہاری شفا یہاں قدر نہیں تمہاری شفا اسباب اچھا کرنے والا تھا. وہی سب ایک شخص اختیار کرتا ہے کچھ نہیں ہوتا، خود دوسرا کرتا ہے کئی ذریعے پہنچتا ہے. اللہ سے ماننا ہے، اللہ کا بھروسہ نہ اسباب اختیار کیے جائیں تو ملنا ایک کرنے والی بات انشاءاللہ میرا رہے گا تبارا سفر انشاءاللہ آسان ہوگا. منزل کے اللہ ہمیں دے دے گا پہنچا کر ایک دیش میں سے کرنا کرتے گا فرمائے ملت کا عظیم کی اثاثہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے چلے ہیں اللہ سب کی باتیں فرمائے بات کو نوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ شیخ زبیر ابن عبد الستار شیخ سمیر شیخ محسن ساکن منزلے گا محمد حسان بن بدود مالنون محمد عمر بن العزيز بن المراكز شيخ مزاري شيخ زميل تقليد راجي ایک طالب میرے کہ ہے نا جزاکم اللہ خیر.
لائن لگا لیجیے نا بھائی، لائن لگا سب لگا لیجیے، وہاں تک لگائیے سب لو رہیے، لگا دیجیے، آگے بڑھتے رہیے، دو رہیے قطار لگا، چل آگے بڑھتے رہیے، قطار لگا کے آگے بڑھیے، چلو نا آگے سب سے ملیں، کمرے تک لگائیے بیٹا، آگے بڑھیے، ہاں قطار لگائیے، تم لوگ جاؤ تو